اب آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا چرچا آسمانوں میں ہوتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا، اتنی دولت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے 7 بیٹے 7 بیٹی عطا فرمائی۔ یہ واقعہ پچھلے ہفتے نہیں ہو پایا تھا مکمل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا۔ اللہ اکبر، آپ غریبوں میں خرچ کرتے، آپ یتیموں میں خرچ کرتے، آپ مسکینوں میں خرچ کرتے۔ بڑی خوشحال زندگی حضرت ایوب علیہ السلام کی چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب شیطان ابلیس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اے مالک و مولا، تو ایوب کی اتنی تعریف کرتا ہے، اتنی تعریف کرتا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، شیطان میرا ایوب میرا بہت شکر کرتا ہے، بہت شکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کہنے لگا کہ مالک و مولا، تو نے ایوب کو اتنی اولادیں عطا فرمائی، اتنا مال عطا فرمایا، غلام عطا فرمائے، کھیت عطا فرمائے، باغات عطا فرمائے، تو ایسے حال میں تو ہر کوئی تیرا شکر ادا کرے گا۔ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایوب تیرا کتنا بڑا شکر گزار ہے۔ اگر تو ایوب کو برباد کر دے، ایوب کی زمینیں لے لے، ایوب کی اولادوں کو لے لے، ایوب کے مال کو لے لے۔ اللہ اکبر۔ رب نے ارشاد فرمایا، شیطان تجھے اجازت ہے، جو چاہتا ہے میرے ایوب کے ساتھ کر لے۔ شیطان آیا، آنے کے بعد لیکن اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مقرر بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ وہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ کیونکہ آرام میں تو کوئی شکوہ نہیں کرتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بہت مال اور دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے آرام، صحت، مال، دولت، اولاد، ہر چیز کی خوشی عطا فرمائی، ہر چیز آپ کو عطا کی گئی، لیکن شیطان کے شکوے پر اللہ نے اجازت دی کہ اے شیطان ابلیس، جا جو تیرا دل چاہے وہ کر، میرا ایوب کسی حال میں میرا شکر گزار سے نافرمان نہیں بنے گا۔ ایوب میرا فرما بردار ہے۔ شیطان آیا، آنے کے بعد جہاں آپ کا مال تھا، جمع تھا، وہاں ایک آگ سا فوارہ زمین سے نکلا اور تمام مال آپ کا فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب آپ کا مال ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد ایک شخص آیا، بولے، اے ایوب، اللہ کے پیغمبر، جو آپ کا جتنا مال تھا وہ مال میں آگ لگ گئی ہے، وہ مال راکھ بن چکا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ میرا کیا جلا ہے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا تھا۔ ارے جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اس کے پاس واپس چلا گیا ہے، اس میں میرا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے جب رب کا ذکر کیا تو رب نے ارشاد فرمایا، ابلیس، تو نے دیکھا ایوب کا سارا مال جل چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرا شکر گزار ہے۔ شیطان نے کہا کہ مال سے قیمتی ابھی ایک چیز اور ہے، اور اس کو اولاد کہتے ہیں، اور اولاد بے شک قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کے اندر آپ کی اولاد، آپ کے 7 بیٹے 7 بیٹیاں موجود تھیں،
شیطان نے اس گھر کو پلٹ دیا۔ جب شیطان نے اس گھر کو پلٹا، اللہ اکبر، تو پلٹنے کے بعد آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں اس میں دب کے ختم ہو گئے، مر گئی۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگے ایوب ابھی تو غلہ جلا تھا، ناج جلا تھا، اب آپ کے بیٹے جس گھر میں تھے وہ گھر گر چکا ہے، ڈھہ چکا ہے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ختم ہو چکی ہیں، مر چکے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میرا کیا گیا ہے، ارے بیٹا اور بیٹیاں اولادیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، آج بیٹے اور بیٹیاں گئی ہیں، ایک دن ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں یہ کلمات جب پیش کیے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اے مالک مولا تیرا دیا ہوا ہے، تو نے لے لیا، جب اتنا کہا تو رب نے ارشاد فرمایا شیطان دیکھ میرا ایوب تو نے سب کچھ ختم کر دیا، اس کے بعد بھی میرا ایوب میرا فرما بردار۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ ابھی ایک چیز سلامت ہے، ابھی ایک چیز ابھی سلامت ہے، اگر تو اجازت دے تو میں اس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب نے اجازت دی، شیطان نے ایک ایسی پھونک ماری کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر سے آگ نکلنے لگی، اتنی جلن ہونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے ناخنوں سے اس کو کھجاتے، کبھی اینٹ اور پتھر سے اس کو کھجاتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس کو کھجاتے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک و مولا پاک پروردگار عالم، یہ تو نے عطا فرمائی ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، زخم ہو گئے، اور قرآن اس کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ جب آپ کے جسم میں جب آپ کے کیڑے پڑے، گاؤں والوں نے آپ کو آپ کے گاؤں سے نکال کر ایک جنگل میں ایک جھوپڑی بنا کر آپ کو وہاں چھوڑ دی، اور جب آپ کے جسم مبارک سے کیڑا گرتا تو آپ فرماتے کہ اللہ نے تیرا رزق یہاں رکھا ہے، تو اپنے رزق کو چھوڑ کر کہاں جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ صبر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ایسے شدید امتحان میں ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے گرتے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتے، پورا جسم آپ کا اللہ اکبر زخم میں مبتلا تھا، لیکن آپ کی زبان، آپ کا دل اور آپ کی آنکھیں ابھی پاک تھیں۔ آپ کی زبان میں کوئی زخم نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں کوئی زخم نہیں، آپ کے دل پر کوئی زخم نہیں۔ اور ایسے شدید وقت میں، ایسے امتحان میں، ایسے مشکل حالات میں اگر کوئی مشکل کا ساتھی تھا تو وہ آپ کی بیوی تھی۔ آپ کی بیماری نے جب شدید اختیار کر لی تو تمام آپ کے جو اقربا تھے تمام انہوں نے آپ کو چھوڑ دی۔ جب آپ کو چھوڑا تو وہ آپ کی ساتھی، آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہا تھی، آپ کی خدمت گزاری کرتی رہی، ہر کام کا خیال رکھا۔ اور آپ کی بیوی تھی کون؟ اللہ اکبر۔ آپ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی، یوسف علیہ السلام کی پوتی، اللہ اکبر، حضرت یوسف کی پوتی، وہ یوسف جو مصر کے بادشاہ بنے، آپ کی پوتی بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ایک دن آپ کی خدمت گزار وفادار نیک شعار
آپ کی بیوی نے عرض کی کاش تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور فرما دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا عیش و عشرت، راحت و سکون، مال و دولت کی اتنی کثیر تعداد ہمارے ساتھ رہی اور اتنا وقت ہم نے گزارا۔ آپ کی زوجہ نے عرض کیا بہت وقت گزارا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ نے فرمایا، عرض کی کہ ہم نے 80 سال راحت اور خوشی میں گزارے ہیں، 80 سال راحت اور خوشی میں گزارے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں، جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسان زندگی گزری ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں نا اللہ کا پیغمبر کتنا عظیم، تبھی تو اللہ کا پیغمبر بہت عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو زمین کی مٹی کو حرام فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے جسم کو کھائے، جانوروں کو حرام فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے جسم میں اپنے دانتوں کو مارے۔